اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلی جمعرات کو جو بیان تھا متقین کے بارے میں، اس جمعرات کو منافقین کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کی پہلی جو 20 آیات ہیں ان میں سے 5 آیات مومنین کے لیے، 2 کافروں کے لیے اور 13 آیات منافقین کے لیے بیان کی۔ یعنی اسے آپ منافقت کی اور نفاق کی سنگینی کا اندازہ کر لیں۔ 13 آیات، تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن سب فریب ہے، جھوٹ ہے۔ انہیں مفہوم ان آیات کا میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہی نہیں، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے ان کو خبر کر دیتا تھا۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک بڑا خاص کام یہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد قطعاً پسند نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے فساد کو شدید ترین فتنہ کہا ہے، اور قتل سے زیادہ سنگین فساد کو کہا ہے۔ تو یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور بار بار قرآن میں کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ ایسا نہیں کر رہے، اور اس بات کا ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اللہ تعالیٰ خبر دیتا تھا، حضور کو علم ہو جاتا تھا فلاں منافق ہے، اور ایک لسٹ بھی بنائی گئی منافقین کی۔ لیکن اس کے بعد اب کسی کے بارے میں کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اگر کافر ہے یا منافق ہے، بظاہر وہ نظر نہیں آتا تو دل کا بھید نہیں جانتے، چونکہ یہ باطن کی بیماری ہے، ظاہری بیماری نہیں ہے۔ اس لیے کافر تو آپ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو شریعت محمدی سے انکار کرے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 سے
آگے بات ہو رہی ہے، اس میں ایک بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مومن اور مومنات ہیں، یعنی اب منافق کا جو برعکس چیز ہے وہ مومن ہے، تو اس کی بات کی گئی کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن قیامت والے دن نور عطا فرمائے، اور وہ امام احمد اور امام طبرانی نے اس کی تشریحات میں جو حدیث ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو نور ہے، جو 5 وقت کی مسلسل نماز پڑھے گا اس کو نور ملے گا، جو تلاوت قرآن کرے گا اس کو نور ملے گا، جو درود و سلام پڑھے گا اس کو نور ملے گا، اور وہ نور جو ہوگا، جو درود و سلام پڑھنے والا ہے، وہ نور پل صراط میں اس کی آسانی پیدا کرے گا۔ اب اس وقت یہ منافق جو ہے وہ کہیں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو مومنین سے، تو مومنین کہیں گے کہ تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ قرآن ہے، اور جب وہ پیچھے کی طرف لوٹیں گے تو ایک دیوار کھینچ دی جائے گی ان کے اور ان کے درمیان، اور جو اس طرف ہوں گے جس طرف مومنین، ادھر رحمت ہوگی ادھر عذاب ہوگا، اور یہ جو نور ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جو روشنی، ابن کثیر کی روایت کے مطابق اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ کافروں منافقوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ملے گا، لیکن جب یہ پل صراط پر پہنچیں گے آگے جا کے تو کافروں منافقوں کا نور بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مومنین کا جاری رہے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بیٹھ کے منافق کہتے تھے ہم تو جا کے جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں ایمان کا بات کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے تھے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ پہلے تمہیں تھوڑی روشنی دی، اب چھین لی، یہ اس کا جواب ہے۔ لہذا اس لیے اس وقت بڑی مشکل میں ہوں گے، اور یہ انہیں کہیں گے دیکھیں جی ہم تو یار تمہارے ساتھ نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، تمہارے ساتھ رہے، تو آپ تھوڑا سا روشنی یا نور ہمیں بھی دے دو، اس وقت یہ بات ہوگی۔ تو مومن جو ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، منافق کا ظاہر اور باطن مختلف ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیں، کسی کو کافری یا منافق کہنا اگر وہ نہ ہوا بڑی خطرناک بات ہے کسی مسلمان کو، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن جو حدیث پاک میں نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ منافق کی جو نشانی بتائی گئی حدیث میں وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ان 3 باتوں سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ مشکات کی جو جلد اول ہے اس کی حدیث نمبر 49 ہے، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو منافقت ہے، جو چیز ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں بظاہر کچھ کہتے ہیں ہم، اور اندر ہمارے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اس فرق کو ختم کرنا ہے، جسم اور روح کو ایک کرنا ہے، یعنی جسمانی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو روحانی نماز بھی ہونی چاہیے، جسمانی وضو کر رہے ہیں روحانی وضو بھی ہونا چاہیے، جسمانی روزہ رکھا ہے روحانی روزہ بھی ہونا چاہیے۔
تو روح اور جسم جب ایک ہو جاتے ہیں پھر مومن ہو جاتا ہے. اور روح کا مقصد کیا ہے؟ روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے. کئی دفعہ میں گزارش کر چکا ہوں. ان سے نجات حاصل کرنا یعنی نماز بھی پڑھنا اور گناہ کو بھی چھوڑنا. یعنی نماز پڑھنا ظاہری کام ہو گیا اور گناہ کو چھوڑنا اندرونی کام ہو گیا. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی پھر منافقت نہیں رہے گی، اس سے بچ جائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن پر. قرآن کے ایک ایک لفظ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سا ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، اس طرف تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم زمین پر فساد تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا